اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت تاہم کے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید آن لائن کلاس میں۔ اردو کی آن لائن کلاس کا آج لیکچر نمبر 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے منشی پریم چند کا افسانہ شروع کیا تھا، جس میں آپ کو پتہ چلا پنچایت میں کہ کس طرح پنچایت جو ہے وہ بیٹھتی ہے، جس میں خالہ جان کی جو مسئلہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور جب سارے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں شام کو اس درخت کے نیچے، تو وہاں پہ خالہ جو ہے وہ اپنی بات لوگوں کو مخاطب ہو کر پھر اپنی بات بتاتی ہیں، اور کس طرح خالہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو جمع کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ سب جمع ہو کر جب پنچایت بیٹھتی ہے تو خالہ جو کھڑی ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں۔ اب آج آگے سے پڑھیں گے پیج نمبر 38 پر، کہ اب خالہ جو ہے وہ کس طرح اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، یا اپنا مقصد اس پنچایت کو بلانے کے لیے۔ سب سے پہلے خالہ جو ہے وہ اپنا مقصد بیان کرتی ہے کہ کیوں اس نے یہ پنچایت بلائی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے عدالت میں بھی جب کارروائی ہوتی ہے تو جس کی طرف سے مقدمہ درج ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ کیوں اس نے اس مقدمے کو یہ درج کیا ہے، یا کون سی اس کی شکایت ہے۔ تو اسی طرح اس پنچایت میں بھی پہلے خالہ جو ہے وہ جو پنجو تھے، یعنی جو لوگ تھے جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جو فیصلہ سنانے کے لیے، ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، کاماز میں ہے کہ یہ خالہ اپنی بات بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پنچو، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جمن کے نام، وہ زمین جو ہے وہ جمن اپنے نام کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خالہ کا خیال رکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہی بات اب خالہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ آج 3 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، یہ جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، اس میں یہ MCQs میں آ جاتا ہوا کہ کتنے سال پہلے بھانجے کے نام جو ہے وہ اپنی زمین خالہ نے کر دی تھی۔ تو یہاں پہ اس کو بھی انڈر لائن کر دیں کہ 3 سال پہلے میں نے اپنے بھانجے کے نام اپنی جائیداد لکھ دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے، یعنی جمن کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہین حیات یعنی جب تک میں زندہ ہوں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمر بھر بھی اس کے لیے لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمام عمر یا جب تک میں زندہ ہوں وہ مجھے جو ہے روٹی کپڑا دے گا یا میری ضروریات کا خیال رکھے گا، یہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، یعنی اس کے سال 6 مہینے جو ہے وہ میں نے اس کے ساتھ گزارا کر لیا، کسی نہ کسی طریقے سے میں نے اس کے ساتھ وقت گزار لیا ہے، لیکن اب روز روز کی لڑائی جھگڑے یا روز روز کا رونا جو ہے وہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا۔ اب جو ہے کیا کیا جائے، کہ کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، پیٹ کی روٹیاں نہیں ملتی، یعنی مجھے اتنا کھانا بھی نہیں ملتا کہ جس سے میرا پیٹ بھر سکے، یعنی مجھے پیٹ بھر کر کھانا جو ہے وہ بھی اب شیخ جمن نے دینا چھوڑ دیا ہے، یا میرا خیال رکھنا تو دور کی بات، یا میری ضروریات پوری کرنا تو دور کی بات، اب اس نے مجھے کھانے کو بھی مجھے وہ پورا نہیں دیتا۔ بے کس بیوہ ہوں، بے کس بے سہارا، تانا چہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد روں، تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، کہ میں غریب اور بے آسرا عورت ہوں، بیوہ ہوں، میں جو ہے تانا کچہری نہیں جا سکتی، اپنا حال دل اور کسی کو نہیں سنا سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور تم لوگوں کو اپنا دکھ درد بیان کر کے تم لوگوں کو بتا کے تم لوگوں سے اب فیصلہ کا اختیار جو ہے وہ میں تم لوگوں کو دیتی ہوں، تم لوگ جو بھی فیصلہ کرو گے، تم جو راہ نکالو گے، یعنی تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھ اس راہ پر چلوں گی، کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ مجھے منظور ہوگا، میں اس فیصلے کو مان لوں گی، اگر تمہیں مجھ میں برائی نظر آئے، یعنی تمہیں لگے کہ میں غلط کہہ رہی ہوں، تو میرے منہ پر تھپڑ مارو، یعنی مجھے روک دو، میں اس کام سے رک جاؤں گی، میں پھر نہیں مانگوں گی اپنا حصہ۔ لیکن اگر تمہیں لگے کہ جمن جو ہے وہ غلط راہ پر ہے، یا غلط فیصلہ جو ہے وہ کر رہا ہے، یا غلط کام وہ کر رہا ہے، تو اسے سمجھاؤ کہ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، کہ کیوں مجھ بے سہارا بوڑھی کی جو ہے وہ بد دعا لیتا ہے، مجھے میرا حصہ دے دے تاکہ میں اپنا کام جو ہے یا اپنا روٹی کا بندوبست، اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کر لوں۔ اچھا جی، بڑھیا کی بات ختم ہوئی، پھر آگے رام دھن مصر بولے، جمن میاں پنچ کسے بتتے ہو ابھی سے طے کر لو۔ اچھا، اب یہ ایک رام دھن مصر جو ہے یہ بھی ایک بزرگ ہے وہاں کا، یا ایک قابل عزت ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پہ موجود ایک شخص تھا، جس نے جمن کو سے کہا کہ پنچ کسے بتتے ہو، یعنی کسے پنچ، اچھا پنچ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے اپنے عدالت میں دیکھا ہوگا
کہ ایک وکیل ہوتے ہیں اور وہ اپنی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ جو ہے وہ جو جسٹس جو جج ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی پنچ جو ہے وہ جج کو کہیں گے کہ کسے بدتے ہو کسے بناتے ہو, کہ تم اپنے فیصلے کا اختیار کسے دیتے ہو. ٹھیک ہے, تو یعنی پنچایت میں جو ہے 5 لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں, وہ بات سنتے ہیں, لیکن فیصلہ جو ہے وہ سرپنچ نے سنانا ہوتا ہے, یا فیصلہ جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں جج نے سنانا ہوتا ہے. تو پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ جج جو ہے وہ یا پنچ جو ہے وہ کون مقرر ہوگا. تو یہی بات رام دھن مصر جو ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کسے بناؤ گے. جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی, دلیرانہ انداز سے کہا, خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائے, مجھے عذر نہیں, یعنی مجھے کوئی اس میں جو ہے اعتراض نہیں ہے مجھے اس بات پر. وہ جس کو بھی سرپنچ بنانا چاہے یا جس کو بھی فیصلے کا اختیار دینا چاہے تو خالہ جو ہے وہ کر لے, کیونکہ جمن کو تو پہلے سے یقین تھا کہ کسی کو بھی بنا دیں, کسی کو بھی فیصلے کا اختیار دے دے, میرے کون سے کسی نے خلاف فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے بڑا دلیرانہ انداز سے اور بڑا بہادری کے ساتھ اس نے خالہ کو یہ اختیار دے دیا. خالہ نے چلا کر کہا, ارے اللہ کے بندے, تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا, یعنی تو اپنی طرف سے کسی کو کیوں نہیں بنا لیتا, کیوں تم یہ چیز جو ہے میرے خلاف چھوڑ رہے ہو, میرے پہ چھوڑ رہے ہو کہ یہ فیصلہ میں کروں. جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا, غضبناک غصے سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھا کہ اب بس ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, تم کیوں اس وقت جو ہے میرے ساتھ الجھ رہی ہو. اب اس وقت میری زبان نہ کھلواؤ, جسے چاہو پنچ بنا دو, یعنی اس وقت اب تم مجھ سے پنگا نہ لو یا مجھے جو ہے مجھے چپ رہنے دو, تم کسی کو بھی بنا لو, تمہاری مرضی, میں نے تمہیں اختیار دے دی ہے. خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا, بولی, بیٹا خدا سے ڈر, میرے لیے کوئی اپنا ایمان نہ بیچے گا, اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں, اور سب کو جانے دو, الگو چودھری کو تو مانے گا. یعنی میرے لیے, خالہ کو تو پتا تھا کہ کوئی بھی جمن کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا, خالہ اس بات کو جانتی تھی, لہٰذا اس نے کہا کہ کیا تم جو ہے میں نہیں جانتی کہ کوئی میرے لیے ایمان نہیں بیچے گا, یعنی کوئی بھی جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو کر یا میرے حق میں فیصلہ نہیں سنائے گا, کیا یہ سب کے سب تیرے دشمن ہیں, اور سب کو چھوڑو, کیا الگو چودھری کو مانے گا, یعنی میں اگر الگو کو پنچ مقرر کر دیتی ہوں تو کیا تم اس کا فیصلہ ماننے کو تیار ہو جاؤ گے, کیا تم سوچ سکتے ہو کہ الگو تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے گا بلکہ میرے حق میں فیصلہ دے گا. جمن فطرت مسرت سے باغ باغ ہو گئے مگر ضبط کر کے بولے, اچھا جی آپ خوش ہو گئے جمن تو, کہ خوشی سے جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں باغ باغ ہونا, یعنی پھولے نہیں سما رہے تھے, اس کو تو لگا کہ چلو جی اگر الگو چودھری پنچ مقرر ہوتا ہے اور فیصلہ سنانے کا اختیار اگر الگو کو مل جاتا ہے, تو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے اور یہ تو کبھی بھی میرے خلاف فیصلہ نہیں سنائے گا, لہٰذا بڑا خوش ہوتا ہے, مگر ضبط کر کے یعنی کنٹرول کر کے جو ہے وہ بولتا ہے, کیا کہتا ہے, الگو چودھری ہی صحیح, میرے لیے جیسے رام دھن مصر ویسے ہی الگو کوئی میرا دشمن نہیں ہے. یعنی میں, اب وہ خوش تو ہے اصل میں, لیکن صرف دکھاوے کے لیے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر تم چاہ رہی ہو کہ الگو جو ہے وہ فیصلہ سنائے یا پنچ مقرر ہو تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. الگو بغلے جھانکنے لگے, بغلے جھانکنا ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرنا, یہ بھی محاورہ ہے, یعنی چھپنے کی کوشش کرنا یا خود کو اس تمام سچویشن, اس تمام جو حالات تھے اس میں کوشش اس کی یہ تھی الگو کی کہ اس کو سامنے نہ لایا جائے, کیونکہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا, ظاہری بات ہے کہ اپنے دوست کے خلاف وہ کیسے فیصلہ سنا سکتا تھا, لہٰذا اس کی کوشش تھی کہ وہی کہیں چھپ جائے یا وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے, یعنی وہ جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو سامنے لایا جائے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک مشکل کام ہوگا کہ اگر مجھے پنچ مقرر کیا جاتا ہے تو میں کس طرح جمن کے خلاف فیصلہ دوں گا. معترضانہ انداز سے کہا, اعتراض کرتے ہوئے, کہ تم بوڑھی ماں, تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے, یعنی ہماری تو بہت پکی دوستی ہے, تم مجھے کیوں پنچ مقرر کر رہی ہو. خالہ نے جواب دیا, بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا, پنچ کا حکم اللہ کا ہے, پنچ کی منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے. آپ خالہ نے بڑی خوبصورت اور بڑے ایمان, مطلب اس کے ایمان کو جگانے والی اس نے اس سے بات کی کہ بیٹا کوئی اپنا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا, یعنی اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم اگر پنچ مقرر ہوتے ہو تو تمہیں حق اور صداقت کا فیصلہ کرنا ہے, ساتھ دینا ہے حق اور صداقت کا, اور تم جو ہے سچ کا ساتھ صرف اس لیے نہیں چھوڑو گے کہ وہ تمہارا دوست ہے, بلکہ تم ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو گے, کیونکہ تم جو بھی پنچ بن کر جو فیصلہ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا, یا وہ حق کا فیصلہ تمہیں کرنا پڑے گا. اب اس بات نے جو ہے, جب خالہ نے یہ بات کہی
تو یہ چیز جو ہے یا یہ بات جو ہے وہ الگو پہ بہت زیادہ اس نے اثر کرتی ہے، اور الگو جو ہے اس کی سوچ اور اس کا انداز جو ہے وہ یکدم تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں پنچ بننے کے لیے تیار ہوں. اور جمن سے کیا کہتا ہے، شیخ چمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی تم نے میری مدد کی اور ہم سے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں. یعنی میری اور تمہاری دوستی بہت پرانی ہے، اور جو ضرورت پڑی تم نے میری مدد کی ہے، اور اسی طرح جو کچھ مجھ سے ہوا میں نے بھی تمہاری خدمت کی ہے. مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے. یعنی اب جو ہے میں جو فیصلہ کروں گا اس میں دوستی یا دشمنی نہیں ہوگی. اس وقت اگر میں فیصلہ کرنے بیٹھتا ہوں تو میں تمہیں اپنا دوست نہیں جانوں گا، بلکہ جو بھی حق کا فیصلہ ہوگا، جو سچ بات ہوگی، میں وہ کروں گا. خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا. تم کو بھی جو کہنا ہے کہو. یعنی خالہ نے تو اپنی دل کی بات سنا دی ہے، اب تم نے بھی اگر کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈالو. جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے. شان فضیلت سے ایک بڑے شان کے ساتھ، ایک بڑے عزت کے ساتھ یا ایک بڑے وقار کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور بڑے اکھڑ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، اور کہتا ہے پنچو میں خالہ جان کو اپنی ماں کی بجائے جان سمجھتا ہوں، یعنی ماں کی طرح جانتا ہوں، ماں کی طرح اس کی عزت کرتا ہوں، اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا. یعنی میں نے کبھی بھی جو ہے اس کی خدمت کرنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. ہاں، عورتوں میں ذرا ان بن رہتی ہے، اس میں میں مجبور ہوں. یعنی اگر خالہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے تو اس کی وجہ صرف یہ عورتوں کی آپس کی لڑائی ہے، اور ویسے تو میں اس کی بڑی خدمت کرتا ہوں. عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے. یعنی ٹھیک ہے، اگر لڑائی جھگڑی کی بات ہے تو یہ عورتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن جیسے خالہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو مہینے کے پیسے دیا کروں تو یہ میرے لیے ممکن نہیں، میرے قابو سے باہر ہے. یعنی اتنی میری ہمت نہیں ہے یا اتنی میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اس کو مہینے کی دے سکوں. کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں. آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر ہے. اچھا جی، یہ حکم پنچوں کا حکم سر ماتھے پر، یہ بھی وقت کے ساتھ ہم نے اس کو بدل دیا ہے. یہ محاورہ سر آنکھوں پر اب ہم اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے منظور ہے جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. کہ کھیتوں کی حالت بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اگر آپ لوگ کو یہ فیصلہ کرتے ہو تو میں اس کو حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں. الگو کو آئے دن عدالت سے واسطہ رہتا تھا. قانونی آدمی تھے، جمن سے جرح کرنے لگے. جرح کرنا سوالات پوچھنا، جیسے آپ نے عدالتوں میں دیکھا، مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی کہ جب عدالت میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں تو کس طریقے سے سوالات جو جوابات ہوتے ہیں اس کو جرح کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس نے جو ہے جمن سے سوال پوچھنا شروع کیے. ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا. یعنی سخت قسم کے سوالات اس سے کر رہا تھا، اور وہ اس کو جو ہے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ الگو چودھری کو کیا ہو گیا، اور وہ کس طریقے سے مجھ سے اتنے مشکل یا اتنے عجیب یا اتنے مطلب حقیقت جاننے کے لیے وہ جو سوال کر رہا تھا. جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کیا یا پلٹ ہو گئی کہ میری جڑ کھودنے پر آمادہ ہے. اچھی دوستی نبھائی. اچھا جی، کایا پلٹ ہونا، حالات بدل جانا. کہ وہ بھی حیران تھا کہ آخر الگو کو کیا ہو گیا، ابھی تک تو میرے ساتھ بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا اور میرے ساتھ میری دوستی اس کے ساتھ اتنی پکی ہے، لیکن اب ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میری ہی جڑیں کھود دے گا. یعنی میری ہی خلاف فیصلہ کرنے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تیار ہو گیا، اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسی اس کی دوستی ہے جو میرے ہی خلاف فیصلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا. لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا. تحکمانہ یعنی حکم بھرا جو اس کا لہجہ تھا، اور سنگین سخت لہجے میں الگو نے اپنا فیصلہ سنایا. شیخ چمن، فیصلہ کیا تھا؟ شیخ چمن، پنچو نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا. زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے. تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کی ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو، اس کے سوائے اور کوئی صورت نہیں. اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا. یعنی اس نے جمن کے خلاف فیصلہ سنا دیا، اور اس نے کہا کہ خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تمہیں اسے مہینے کے پیسے دینے چاہیے، اگر تم پیسے نہیں دیتے تو ان کی ملکیت جو ہے وہ ان کو واپس کر دو، ان کی زمین ان کو واپس کر دی جائے گی. یعنی جمن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور خالہ کے حق میں. جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا. احباب سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے. سناٹے میں آ گیا یعنی بالکل پریشان ہو گیا کہ یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا فیصلہ الگو نے جو ہے وہ میرے خلاف سنا دیا ہے. اس کو تو اس بات کی امید ہی نہیں تھی.
احباب سے یعنی دوستوں سے کہنے لگا لوگوں سے کہ بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ شاید الگو نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، یا الگو نے جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ نہ دے کر مجھ سے دشمنی کی ہے، اور میں نے اس پہ اتنا بھروسہ کیا تھا لیکن اسی نے مجھے نقصان پہنچا دیا۔ چھری پھیر دینا، گردن پہ چھری پھیرنے کا مطلب ہے کہ وہی شخص آپ کو نقصان پہنچاتا ہے جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی۔ ظاہری بات ہے اتنی ان کی مضبوط دوستی تھی، کافی زمانے سے اپنے پڑھا شروع میں کہ وہ بالکل بچپن کی دوستی تھی، لیکن جب جمن نے دیکھا کہ الگو نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے تو ان کی دوستی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تناور درخت جھک کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا، وہ مضبوط درخت جو ان کی دوستی کا تھا وہ اس سچ فیصلے کو جو ہے وہ قبول نہ کر سکا، اور وہ درخت جڑ سے اکھڑ گیا، یعنی ان کی دوستی جو ہے وہ سرے سے ہی ختم ہو گئی اور اب وہ دشمن بن گئے ایک دوسرے کے۔ وہ اب بھی ملتے تھے مگر وہ تو تیر و سپر کی طرح، یعنی تیر و ڈھال کی طرح جو ہے وہ ایک ایک کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا تھا، دوسرے اپنے آپ کو ہر وقت کی جیسے کہہ سکتے ہیں دشمن جو ہے وہ بن گئے تھے آپس میں۔ جمن کے دل سے دوستی کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا، یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ دوست نے اس کے ساتھ غداری کی ہے، اس کے خلاف فیصلہ سنا کے اس کا دشمن بن گیا ہے، اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی، اور ہر وقت اس سوچ میں رہتا تھا جمن کہ کس طرح الگو سے بدلہ لیا جائے، انتقام بدلہ لینا، ٹھیک ہے۔ خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا۔ الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گویا مال لائے تھے، پچائے نسل کی خوبصورت بیل تھے، مہینوں تک قرب و جوار کے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا کہ پچھلے سال یعنی اس پنچایت کے ایک سال پہلے ہی وہ ایک بیل لائے تھے، دو بیل الگو، جو کہ بہت اعلیٰ نسل کے تھے اور بہت خوبصورت بیل تھے، اور وہ اتنے خوبصورت بیل تھے کہ جب وہ لائے گئے تو مہینے بھر تک قرب و جوار ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اتنے اعلیٰ نسل کے بیل جو ہے وہ اس نے خریدے تھے جو سوری الگو نے۔ اچھا جی، آگے کیا ہوتا ہے کہ اس پنچایت کے ایک مہینے بعد ایک بیل مر گیا، ٹھیک ہے۔ جمن نے اپنے دوستوں سے کہا یہ دغا بازی کی سزا ہے۔ جب بیل مرا تو جمن کو تو خوشی ہوئی اور اس نے یہ دوستوں کو کہا کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور اس نے میرے خلاف فیصلہ سنایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ انسان صبر کر جائے مگر خدا نے کو بد دیکھتا ہے، یعنی میری طرف میں تو چپ کر گیا، میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ اس سے لے لیا اور اس کا ایک بیل جو ہے وہ مر گیا، اس کو نقصان ہو گیا ہے، تو اس بات پہ وہ خوش تھا۔ الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے۔ اچھا، کیونکہ الگو کو پتا تھا کہ جمن جو ہے وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، تو اس کو یہ ڈر ہوا یا اس کو یہ اندیشہ ہوا، اس کو یہ خوف تھا یا اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے جمن نے میرے بیل کو جو ہے وہ زہر دے دیا ہو۔ اس کے برعکس چودرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے۔ چودرائن جو الگو کی بیوی تھی اس کا یہ خیال تھا کہ شاید اس پر کوئی تعویذ وغیرہ یا تعویذ جو ہے اس کے خلاف کیا گیا ہے اور اس پر کچھ کروا کے بیل کو مار ڈالا گیا ہے۔ چودرائن اور بی فہمین میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی، یعنی دونوں میں ایک دن اس بات پہ لڑائی ہو گئی۔ فہمین جمن کی اہلیہ یا بیوی اور چودرائن جو ہے وہ الگو کی بیوی، دونوں میں ایک دن لڑائی ہو جاتی ہے۔ دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی۔ بیان کی ندی بہا دی، یعنی جب وہ بولنے شروع ہوئی تو بس وہ بولتی چلی گئی جیسے پانی، جیسے ندی میں پانی بہ رہا ہوتا ہے، اسی طرح بس انہوں نے جب بولنا شروع کیا، جیسے خواتین کی عام لڑائی ہوتی ہے کہ بس وہ بولتی چلی جاتی ہے، تو ایسے ہی ان دونوں خواتین نے بھی کیا۔ تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں۔ تشبیہات اور استعارات آپ نے پڑھا ہوا ہے، تشبیہ اور استعارہ کہ کسی چیز کو کسی چیز کی مانند قرار دینا، تو بری بری باتیں کرنا اور ایک دوسرے کو غلط غلط باتیں سنانا، گالیاں دینا، وہ تمام جو ہے وہ باتیں اس لڑائی میں ہوتی رہی۔ باری جمن نے آگ بجھا دی، یعنی آخر کار جمن جو ہے وہ آیا اور اس نے اس لڑائی کو ختم کی۔ بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا لے گئے۔ رزم گاہ لڑائی کا میدان جو تھا، یعنی اس نے بیوی کو برا بلا کہا اور اس کو کھینچتے ہوئے اپنے گھر لے گئے، وہاں سے جہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی۔ ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودرائن کی شیریں بیان کی داد دی، یعنی جمن نے تو صرف ڈانٹ کر اپنی بیوی کو لے گئے، لیکن الگو چودھری جو ہے اس نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا کی، اور جو وہ باتیں بیان کر رہی تھی، یعنی جو الفاظ وہ استعمال کر رہی تھی غلط غلط، اس نے جو ہے اس کو اچھی سزا دی۔ اچھا جی، ایک بیل کس کام کا، اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا، ناچار اسے بیچ ڈالنے کی صلاح ہوئی، ٹھیک ہے۔ دونوں کیونکہ دو بیل سے کھیتی باڑی ہوتی تھی، ایک بیل اب کسی کام کا نہیں تھا، اس کی طرح دوسرا بیل ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں ملا، اور آخر کار یہ بات طے پائی کہ چلے اس ایک بیل کو بھی بیچ دینا چاہیے۔ گاؤں میں ایک سمجھو سیٹ تھے،
وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے گاؤں میں. جیسے یکا گاڑی اس گاڑی کو وہ جو ایک بیل سے وہ گاڑی جو ہے بیل گاڑی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, جو ایک بیل کھینچتا ہے اور پیچھے گاڑی ہوتی ہے اور اس میں سامان رکھا جاتا ہے. گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے, منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے. اس بیل پر ان کی طبیعت تہرائی, یعنی یہ بیل ان کو پسند آ گیا, سوچا اسے لے لوں. دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا, یعنی یہ طے پایا کہ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا الگو چودھری کو. چودھری بھی غرض مند تھے, یعنی اسی بھی ضرورت تھی, گھاٹے کی کچھ پرواہ نہیں تھی. اگرچہ یہ اس کے لیے نقصان کی بات تھی کہ وہ جو ہے پیسے بعد میں لے, لیکن چلے اس کو تھا کہ چلو بک جائے اور میرے جو ہے پیسے کسی نہ کسی طرح مجھے مل جائے. اب کیا ہوا کہ بیل جو ہے وہ سمجھو کو بیچ دیا گیا. تو سمجھو نے جب نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے, دن میں 4 4 کھیوے کرتے. کھیوے چکر لگانا, پھیرے لگانا, ٹھیک ہے, یعنی گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں, یہ پھیرے لگانا. نہ چارے کی فکر نہ پانی کی, بس کھیووں سے کام تھا. منڈی لے گئے, وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت کیا. یعنی اس نے پھر بیل سے بڑا زبردست کام لینا شروع کیا, بہت زیادہ زور و شور سے جو ہے وہ پھیرے کرتا تھا. شہر جاتا, شہر سے نمک اور تیل بھر کر لاتا, وہ گاؤں میں بیچتا, گاؤں سے گڑ گھی بھرتا اور پھر وہ شہر لے جاتا, یعنی پھر چکر لگا رہا تھا. اور اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے جو ہے بیل کو کوئی اچھا چارہ کھلا دے یا کچھ اس کو آرام کے لیے ٹائم دے دے, بلکہ بس وہ صرف اور صرف اس سے کام لیتا تھا. مسلسل کام لینے کی وجہ سے کیا ہوا, مہینے میں بیچارے کا کچھ عمر نکل گیا. یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا, یعنی جیسے ہی وہ مہینے بھر میں جو ہے اس کی حالت خراب ہوگی, اور وہ جیسے ہی بیل جو ہے وہ جیسے دیکھتا کہ اب دوبارہ مجھے ہانکا جانے لگا ہے یا مجھے دوبارہ جو ہے وہ یکے میں جوتنے لگے ہیں, تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈر جاتا تھا یا بیچارے کی بری حالت ہو جاتی تھی. ایک ایک قدم چلنا دھوبر تھا, ہڈیاں نکل آئی تھی, لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی. یعنی بیچارہ جو ہے وہ لگا رہا بیل, اگرچہ وہ کمزور ہو گیا, اس کی ہڈیاں نکل آئی, لیکن اس کو کام وہ بیچارہ کرتا رہتا تھا. لیکن زیادہ مار جو ہے جو اس کو پڑ رہی تھی یہ سمجھو سیٹ کی وجہ کی طرف سے, اس کی وہ بیچارے کہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اتنا اصیل جانور ہونے کے باوجود وہ اس مار کو برداشت نہیں کر سکا. ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹ جی نے دونا بوجھ لادا, یعنی جتنا لاتے تھے اس سے 2 گنا زیادہ, دونا بوجھ 2 گنا زیادہ. دن بھر کا تھکا جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے. اس پر سیٹ جی کوڑے رسید کرنے لگے. بیل جگر توڑ کر چلا, کچھ دور دوڑا, چاہا کہ ذرا دم لے. ادھر سیٹ جی کو گھر جلد پہنچنے کی فکر, کئی کوڑے بے دردی سے لگائے. بیل نے ایک بار پھر زور لگایا, مگر طاقت نے جواب دے دیا, زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا. یعنی چوتھے کیوے میں زیادہ بوجھ بھی تھا, اور پھر شیخ جی پھر سیٹ کو جو ہے وہ گھر پہنچنے کی بھی جلدی تھی, اس لیے اس نے مسلسل جو ہے وہ کوڑے مارنے شروع کیے بیل کو. اور بیل جو ہے وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا اور کمزور بھی ہو چکا تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ چلے, لیکن ایک گر پڑا زمین پر, اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکتا, یعنی وہیں پہ دم توڑ گیا, وہیں پہ بیل جو ہے وہ مر گیا. کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے, تو 400 روپیہ کمر میں بندھے ہوئے تھے. گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے, چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے. گاڑی پر لیٹ گئی, وہی رجدہ کرنے کی ٹھان لی اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے. اچھا جی, اب جب بیل مر گیا اور جانا جو ہے وہ چودھری سیٹ کے لیے مشکل ہو گیا, کیونکہ وہ ابھی کئی بورے گڑ کے اور کئی کنستر گھی کے جو ہے وہ بیچ چکا تھا, اور اس کی جیب میں کچھ پیسے بھی تھے, اور اس کے علاوہ گاڑی پر کچھ نمک بھی لدا ہوا تھا, مطلب گاڑی میں بھی سامان تھا اور اس کی جیب میں پیسے بھی تھے. تو وہ جو ہے وہ تو ڈر گیا کہ اب تو میں اس کو بیل گاڑی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, جا بھی نہیں سکتا, اور رات بھی ہو رہی تھی, ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایسے نہ کوئی آ جائے. تو کیا کیا کہ وہی گاڑی پر لیٹ گئے اور اس کو وہی رت جگہ رات بھر جاگنے کا پروگرام بنا لیا کہ ٹھیک ہے, میں اسی گاڑی پر لیٹ کر ساری رات جاگتا رہوں گا اور ان چیزوں کی حفاظت بھی کر لوں گا, اور صبح جو ہے وہ یہاں سے آرام سے چلا جاؤں گا. اچھا, پھر آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے, حقہ پیا, گایا, پھر حقہ پیا, آگ جلائی, تاپا. اپنی دانشمت وہ جاگتے رہے, مگر جب پھوک پھوٹی, چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارت. کیا ہوا کہ اپنی طرف سے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ میں تمام رات جو ہے وہ جاگتا رہوں. کبھی وہ حقہ پیتے, کبھی گانا گاتے, پھر حقہ پیتے, آگ جلائی, خود کو جو ہے وہ گرم کیا, تاپا, خود کو گرم کرنا.
اپنی دانش میں یعنی اپنی طرف سے تو وہ جاگتے رہے، مگر درمیان میں کہیں جو ہے وہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی اور ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اپنی طرف سے تو کوشش اس کی تھی کہ میں جاگ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، حفاظت کرنا ہوں. لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا یکدم جو ہے ان کو احساس ہوا کہ میں تو رات کو کہیں سو گیا ہوں. انہوں نے اپنے کمر، یہ جو سیٹ تھے اس نے جلدی جلدی اپنے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کو پتا چلا کہ تھیلی ندارت یعنی جو پیسوں والی تھیلی تھی وہ موجود نہیں تھی. ندارت فارسی کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ موجود نہیں تھی. اچھا جی، یعنی چوری ہو چکی تھی. کلیجان سن سے ہو گیا، یعنی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا. گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کینسٹر تیل کے بھی غائب تھے، یعنی چوری ہو چکی تھی، کسی نے اس کی چوری کر لی، پیسے بھی چوری کر لیے تھے اور جو گاڑی پر کینسٹر تیل کے ڈبے تھے وہ بھی غائب تھے. سر پیٹ لیا، پچھاڑے کھائے. صبح کو بازار خرابی گھر پہنچے، یعنی بہت افسوس ہوا، روئے دھوئے اور بہت مشکل سے صبح جو ہے وہ روتے دھوتے بیچارے اپنے گھر پہنچ گئے. سیٹھانی جی نے جب یہ المناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی یعنی رونا دھونا شروع کر دیا. سیٹھانی جی جو سیٹ کی بیوی تھی، یہ المناک حادثہ، یہ غمناک، یہ دکھ بھرا واقعہ جب اس نے سنا تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی. اچھا جی، اب خود اپنے وجہ سے ان کا جو ہے وہ بیل مر گیا تھا لیکن گالیاں الگو چودھری کو دینے لگی. حفظ ما تقدم کی سوجی نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ ساری جنم کی کمائی لٹ گئی. حفظ ما تقدم، حادثے سے پہلے خود کو تیار کرنا. ٹھیک ہے، حفظ ما تقدم یعنی کوئی بھی واقعہ پیش آنے سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. جیسے ابھی آپ لوگ آج کل کے دنوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم جو ہے ماسک لگاتے ہیں، گلوز پہنتے ہیں تاکہ وہ بیماری جو ہے وہ ہمارے قریب. یہ حفظ ما تقدم ہی ہے نا، اپنے آپ کو حفاظت کے لیے کوئی کام کرنا. تو انہوں نے بھی خود کو بچانے کے لیے جو ہے تمام اس کو الگو چودھری کو جو ہے برا بلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ ایسا خراب بیل اس نے مجھے دیا ہے کہ میرے سارے جنم کی ساری زندگی کمائی جو ہے وہ لٹ گئی ہے. یعنی انہوں نے اس ذمہ دار جو ہے وہ الگو چودھری کو قرار دینا شروع کر دیا. اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے. الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹ اور سیٹھانی دونوں جلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ جاتے. اس واقعے کو یعنی بیل کو مرے ہوئے بھی کافی زمانہ ہو گیا، کافی وقت گزر گیا، لیکن سیٹ اور سیٹھانی جو ہیں وہ جب بھی الگو ان سے اپنی قیمت مانگتے تو دونوں لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے. یعنی میری تو ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور تمہیں اپنی قیمت کی پڑی ہوئی ہے. مردہ منحوس بیل دیا، اس پر دام مانگتے ہیں. آنکھ میں دھول جھونک دی، مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا. صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو اور کیا لوگے. یعنی وہ جو ہے قیمت کسی طور پر بھی دینے کو تیار نہیں تھی اور انہوں نے اس پر یہ الزام لگایا کہ الگو چودھری نے ہمیں جو ہے وہ برا سا یا بیمار بیل جو ہے اس نے ہمیں فروخت کر دیا تھا اور اس کی وجہ سے ہماری ساری کمائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور بیل جو اگر مر گیا ہے تو اس میں بھی الگو کا ہی قصور ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اور اگر تمہیں ایسا ہی بدلہ چاہیے تو ہمارا بیل لے جاؤ اور 2 مہینے، ایک کے بجائے 2 مہینے اس سے کام لے لو، اس کے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کو قیمت وہ کسی طور پہ بھی دینے کو تیار نہیں تھے. اس فیاضیانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی. یعنی جب اگر انہوں نے اس طرح کہا کہ 1 مہینے کے بدلے 2 مہینے کے لیے ہمارا بیل لے جاؤ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، بڑا اچھا فیصلہ ہے، تم ایسے ہی کر لو، تم ان کا بیل لے جاؤ اور تم جو ہے اپنا کام کر لو، یہ بھی ایک اچھا فیصلہ ہے. لیکن کیونکہ الگو چودھری کو تو اپنی بیل کی قیمت چاہیے تھی اور اس کو پتا تھا کہ میں نے ان کو ایک اچھا بیل دیا تھا جبکہ ان کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے بیل جو ہے وہ مر گیا ہے، تو اب مجھے تو اپنی قیمت پوری چاہیے. یعنی وہ قیمت لیے بغیر جو ہے ان کا گزارا نہیں تھا اور الگو اور اس کی بیوی جو ہے وہ پیسے دینے کو تیار نہیں تھے. اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا بھی آسان کام نہ تھا. یعنی یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، وہ بیچارے اس وقت تو خاموش ہو جاتے، آ جاتے تھے واپس گھر، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کی قیمت لینے سے انکار کر دیتے. تو کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ خراب ہونے لگی اور دونوں میں اکثر جو ہے اس بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی. ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، سیٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی. سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ پہنچی. مجادلہ لڑائی کہ ایک دفعہ تو ہے، پہلے تو الگو بیچارہ خاموش ہو جاتا تھا لیکن ایک دفعہ اس کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے جو ہے لڑائی شروع کر دی سیٹھ جی سے.
सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिया, यानी कुंडी लगा दी और खुद को घर में बंद कर दिया। गांव के कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हो गए, दोनों फरीक को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला और सलाह दी कि आपस में सर पटोल से काम ना चलेगा, इससे क्या फायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए इसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भर ली, फैसला हो गया, पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गौलबंदियां शुरू कर दी। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर से पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच पत्ते हो। अलगू ने मनकसराना अंदाज में जवाब दिया। अच्छा जी, जब लड़ाई बहुत ज्यादा इनकी बढ़ गई और हर वक्त लड़ाई होने लगी, तो जो गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे वो भी जमा हुए और उन्होंने दोनों को समझाया कि आपस में इस तरीके से लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम लोग आपस के इस लड़ाई को खत्म करने के लिए या इस मामले को आपस में सुलझाने के लिए ऐसे करो कि पंचायत कर लो। अब ये दूसरी पंचायत थी जिसका जिक्र जो है वो इसमें इस अफसाने में आया है। ठीक है, कि अब इन्होंने जब इन्होंने सुना कि हाँ पंचायत कर लेते हैं, तो सेठ जी जो है, जो अलगू चौधरी है, वो भी राजी हो जाता है, समझू सेठ भी राजी हो जाता है, और दोनों इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है, हम बैल की कीमत का तनाज़ा जो है वो पंचायत में ले जाते हैं। फिर दोनों जो है तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले पंचायत में भी, कि जब खाला अपने लिए लोगों को जमा कर रही थी, इसी तरह ये दोनों जो है वो ग्रुप बंदी शुरू कर देते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि लोग जो है मेरे हक में फैसला सुनाए या मेरी बात उन तक पहुंच जाए। तीसरे दिन उसी सायादार शख्स जिसके नीचे पहले पंचायत हुई थी, उसी दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठती है। और फिर जो है रामधन मिश्र, जो आपने पहले भी इनका नाम सुना है, कि वो जो है फिर खड़े होते हैं और जुम्मन को कहते हैं कि ठीक है, अगर तुमने पंचायत बुला ही ली है तो अब अपनी तरफ से किसी को पंच मुकर्रर करो, ताकि तुम्हारी बात का फैसला हो सके। चले जी, यहाँ तक आज के लिए। कल इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे। इसके लिए आपका जो है पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे ये जो आपका पैरा है, यहाँ से भाई इसी ज़माने में यही भाई ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे, इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुमन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावर दरख्त का एक झोंका भी ना सह सका। वो अब भी मिलते थे, मगर तीरों के सफर की तरह। यहाँ तक ये 3 से 4 लाइनें जो है, ये आपने इस इबारत की तशरीह करनी है। ठीक है, यहाँ से भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है, यहाँ से लेकर वो अब भी मिलते थे मगर तेरो सफर की तरह, यहाँ तक। ये बहुत अहम पैरा है, ये पेपरों में भी आ चुका है, तो इस पैरा की आपने तशरीह करनी है। आज के लिए इतना ही। अभी हम जो है इंशाल्लाह कल नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि आखिर इस पंचायत का फैसला क्या होता है और ये पंचायत जो है वो कहाँ जाकर ख़त्म होती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।